اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید جی۔ آج ہم انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 5A یعنی سبق نمبر 5 کا ہم پارٹ اے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے 5B، تو اس میں ہم گرامر دیکھتے ہیں۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نماز کو شروع کر رکھے ہیں ہم نے، قرآن کا پارٹ ہوتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ ایک گزارش کر دوں کہ ہماری جیسا کہ پچھلے سبق میں چوتھا سبق ختم ہوا تھا، تو اس میں ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی تھی۔ تو ایک تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ ایک تو لازمی پابندی سے نماز پڑھنی ہمیں ضروری ہے، فرض ہے، تو کوشش کریں جو سستی کرتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھنے کی لازمی کوشش کریں۔ تو یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں، آواز میری آ رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے نیٹ کا؟ یہ صحیح آ رہی ہے بالکل جی۔ صاف آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے اسباق لیے تھے، جو عادات سیکھی تھیں، تو میری یہ خواہش ہے اور میری یہی ایک ہی مطلب ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو اسی طریقے سے ہم فالو کریں، تاکہ ہم اب اس کو 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی لے کے آئیں، تو تبھی ہمارا مقصد پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے وہ راضی ہو، یہی ہماری خواہش ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے۔ تو چلیں جی، چلتے ہیں نیکسٹ، ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی، آپ پچھلا سبق آپ نے پڑھنا ہے، نہیں پڑھا تو اس کو دیکھ لیں جی۔ تو پچھلے اسباق سے سوالات لیتے ہیں، آپ چیٹ باکس کا استعمال کریں گے جی۔ تو الرحمن الرحیم سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ جی جی، جلدی سے جواب دیں کوئی، تاکہ ہم لوگ جلدی سے اپنے سبق کی طرف۔ جی سی، محمد حارث، اچھا جی، عائشہ عمران، ربیہ، جی ویری گڈ۔ سی، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ اچھا، الرحمن الرحیم دو جگہوں پہ آ رہا تھا، بسم اللہ میں بھی آ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک آ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ تو خیر دونوں میں سے ایک ہی بات آ رہی ہے، تو اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، یہ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ اس حساب سے آتا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے الرحمن الرحیم جو آ رہا ہے اس میں ہم نے کون سی عادت سیکھی تھی، اور جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں آ رہا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھی۔ تو یہ بارات میں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جی نیکسٹ کوسچن ہے کہ اہدنا کا ترجمہ کریں۔ سوچ کے آپ جواب لکھیں جی، اس کا سب نے اس کا کرنا ہے۔ جو لکھتے نہیں ہیں تو وہ کوشش کریں وہیں پہ اپنے مطلب بیٹھے ہوئے دوہرا سکتے ہیں۔ اہدنا، جی سسٹر ہیرا، سہرش، جی سسٹر مریم، سسٹر سیدہ، جی ویری گڈ۔ سی، تو ہدایت دے ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ جی چیٹ باکس کو بند کر دیں جی۔ تو آج کا سبق ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ تو اس میں بڑی اہم ٹاپک ہے اذان۔ ہم 5 وقت یہ اذان سنتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اذان دیتے بھی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کیا ترجمہ ہے اور کیا اس کا میننگز ہیں، اور کیسے ہم اس کو اپنی جو ہے اذان کے الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو گرامر میں ہم انشاءاللہ 2 جو نئے سیکھیں گے۔ پہلے ہم اسم پڑھ رہے تھے تو یہ حرف ہیں، تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق ہم دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ سبق ختم کریں گے تو ہم اس یعنی 5ویں سبق کے اختتام پر کل اسباق ملا کے 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں تقریباً 19,471 بار ہیں۔ تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہم صرف 5 سبق ختم کرنے کے بعد تقریباً 20,000 کے قریب ہم الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ تو یہ بیٹری ہماری انشاءاللہ بہت جلد 40,000 سے اوپر پہنچنے کے قریب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اذان آپ جو سنتے ہیں تو پہلا جو اس کے کلمات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں جی۔ اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کا نام ہے، تو اکبر، اکبر سے کیا مراد ہے جی؟ سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ دیکھیں کبیر کہتے ہیں بڑے کو، جو قرآن مجید میں 39 بار ہے، اور اکبر سب سے بڑا۔ کبیر یاد رکھنا ہے، کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا، تو یہ اکبر قرآن مجید میں 23 بار ہے۔ اچھا جی، جیسے کثیر پڑھتے ہیں ہم، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، یا اس سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا بہت زیادہ۔
تو کثیر سے اکثر آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، کثیر سے اکثر. تو اسی طرح کبیر سے اکبر، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا یا سب سے بڑا، یعنی اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، کچھ ہمارے جو لیسن آئیں گے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو یہ اس میں تفضیل ہے. تو اکبر جو ہے اس کو بہرحال. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے اسباق لیتے ہیں جی، تاکہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں اس کو کیسے لے کے آئیں گے. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم احساس، تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں بھی کے انداز میں، پھر پلان کر احتساب کرتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباق کو جانیں تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھ سکیں. تو اسباق لیتے ہیں جی، اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. تو یہ جب ہم اس کی بڑائی کو بیان کریں گے، علم حاصل کریں گے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو اتنی زیادہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ واضح ہوگی، اور اللہ کی جو بڑائی ہم بیان کر سکیں گے، دل سے بیان کر سکیں گے. تو وہی بات ہے جی کہ آپ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے تعریف نکلے گی آپ کی، اور آپ کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن اور ایک خوشی محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو جتنا زیادہ ہم اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہمارے جو ہے وہ دل سے تعریف نکلے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی جو تفصیل ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا. تو فجر کی اذان سن کر یہ یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نیچے دیکھ کے دعا، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں سے متاثر ہو کے اور ان کی باتوں سے تو وہ بڑے مطلب جو ہے جھک جاتے ہیں اور کو بڑا ڈر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ یہاں پہ ہمارا احتساب بھی ہو سکتا ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے. تو جب اللہ کو ہم بڑا مانیں گے، سمجھیں گے، تو یہ دعا دل سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنے ہمارے جتنے بھی خاندان ہیں یا نفس ہیں اس میں سے جو لوگ ہیں ان کی وجہ ہم اللہ کو بڑا مانا ہے. تو اس میں احتساب کیا کریں گے ہم کہ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، یہ میں اپنا احتساب کروں گا اپنی زندگی میں، یعنی ہر دن. تو کس کی بات سنی میں نے، اللہ کی یا نفس کی؟ تو یہ جب احتساب کریں گے اذان سننے کے بعد، خاص کر فجر کی جو اذان ہوتی ہے، اور میں سوتا رہا، تو جب یہ احتساب کروں گا اگر یہ مجھ میں کمی رہ گئی ہے کسی میں، تو پھر ہم پلان بنائیں گے کہ یہ آئندہ کے لیے یہ کمی نہ ہو. تو دعا مانگیں گے، یہ ہم احتساب کریں گے، دیکھیں گے کہ فجر کی اذان سنی اور سوتا رہا، تو پھر پلان بنائیں گے اور آگے اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو ہمارا تو اس کو جی علم ہم کہتے ہیں، سکھائیے، آپ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تو ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب سب سے بڑا، علم. جی تو اب چیٹ باکس میں آپ کی باری ہے. تو اللہ اکبر کا معنی، جی سسٹر محمد حارث سی، جی عائشہ شبیر ربیہ جی ہرس، جی گڈ. جی تو اس کا کیا ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زائد جواب دیں، طاقت میں، عظمت میں، پاکی میں، تمام صفات میں. جی اے بی سی ڈی، ایک سے زائد جواب ہے، ایک سے زائد جواب ہے. اوپر پڑھا کریں کوشچن غور سے. جی عائشہ عمران جی ویری گڈ، ایک کا جواب ہے اے بی سی ڈی. تو یہ ساری چیزوں میں آپ غور کریں نا جی. اور بھی سیدہ مونا سسٹر جی گڈ. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ طاقت میں بڑا ہے، عظمت میں، پاکی میں، تمام صفات میں. تو اس کو آل کریں گے ہم. جی آگے چلتے ہیں جی، چیٹ باکس کو بند کر دیں. تو اس کے بعد اذان کے اگلے کلمات کیا ہوتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جی تو یہاں پہ چھوٹا سا میں ایک ٹیسٹ بھی آپ کا لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا جو آئی کیو لیول ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں کون اچھے طریقے سے اس کو پک کرتا ہے. مجھے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، ذرا سوال غور سے سننا، کہ اشہد کی طرح ملتا جلتا ہم کوئی لفظ پڑھ کے آ چکے ہیں پیچھے؟ اشہد اسی وزن پہ ہینڈ ریز کر کے بتا سکتے ہیں.
جی سسٹر سیرش سب سے پہلے آپ نے ہینڈ ریز کیا تو آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. نعبدو. نعبدو. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آگے کس کا ہینڈ ریز تھا؟ کوئی اور بتانا چاہے تو جلدی سے. میرے خیال میں اور کوئی کسی اور کا ہینڈ ریز تو تھا. چلیں ریحاب امبر. جی جی شاید الحمدو. الحمدو. جی اور کوئی مائک آن کر کے آپ بتا سکتے ہیں کوئی بھی. نستعین. نستعین. جی یہ کسی کی آواز آ رہی تھی. جی نستعین. اور کسی کی آواز پیچھے آ رہی تھی. اعوذ. جی یہ کون ہے؟ عدنان. جی ویری گڈ عدنان صاحب. اعوذ. دیکھیں نا غور کریں. اعوذ الف آ رہا ہے اور آخر پہ پیش آ رہا ہے. اعوذ اشہد. تو اعوذ کا کیا ہم نے مطلب پڑھا تھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں. میں تو یہ پناہ دیکھو میں اسی آتا وزن ہوں. پہ ہے تو اس کا بھی یہی ہوگا میں گواہی دیتا ہوں. اسی طرح ہے نا. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. تو اعوذ سے آپ اس کو اسی وزن پہ ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے بھی. اسی اشہد اس کا اشارہ بھی کریں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ اشارے ہم جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ آگے پڑھیں گے. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اعوذ سے آپ یاد رکھیں گے جیسے ہوتا تھا میں پناہ میں آتا ہوں. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں. تو شہادت گواہی عینی شاہد. شہادت یہ آپ اردو میں سنتے ہیں تو یہاں سے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں. یہ یہاں پہ آ بھی رہا ہے کس وزن پہ آ رہے ہیں. یہ افعل اعبد اعوذ. تو ہم اعوذ پڑھ چکے ہیں تو یہ اسی وزن پہ آ رہا ہے اشہد. ان کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ. جی عدنان بھائی آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ ہینڈ ریز ہے. نہیں بازت جی وہ پہلے کا تھا. اوکے جی. ان کا مطلب کہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کا مطلب کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ. اچھا لا الہ. لا الہ لا کا مطلب نہیں. نفی کے لیے نہیں ہے کوئی نہیں ہے. نفی جنس بھی کہتے ہیں اس کو. معبود الہ کا مطلب معبود. اچھا عربی میں بعض اوقات ایک میننگز کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ماں کا مطلب بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں. پہلے تو ہم نے ماں کا مطلب کیا پڑھا تھا نا. جیسے آپ کہتے ہیں ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے. ماں کتابوں کا. اسی طرح ہم مختلف سوال کرتے ہیں تو ماں کا مطلب ہم پڑھتے ہیں کیا. تو ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے. اچھا لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. اور لم اس کا مطلب بھی نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید میں آیا لم بھی. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ڈڈ ناٹ. اور لن ہرگز نہیں ول ناٹ. تو یہ چار لفظ ہیں. ماں نہیں کیا جو. یعنی اس کے ماں کے تین میننگز ہیں. نہیں بھی ہے کیا بھی ہے جو بھی ہے. ہم کیا پڑھ چکے ہیں تو آج ہم ایک نیا میننگ اس کا لیں گے. ماں کا نہیں. کیا ہم پڑھ چکے ہیں نیا میننگ نہیں. اور جو بھی اس کو کہتے ہیں ماں. تو یہ تین میننگز یاد رکھنے ہیں. لا کا مطلب نہیں. جیسے آ رہا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. لم نہیں. لن ہرگز نہیں. ول ناٹ. تو یہ قرآن مجید میں 4340 بار ہے. یعنی 5.6%. تو یہ چاروں کی میننگز آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے. تو ایک دفعہ کوئی مجھے ریپیٹ کروا دے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے کیونکہ یہ ان کی زیادہ تعداد میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا. جی ملک محمد اکرم. جی ما نہیں کیا جو. جی لا نہیں لم نہیں لن ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. تو ان میں چلیں جی. جی اس کو کوشش کریں یاد رکھنے کی. انشاءاللہ آگے استعمال بھی ہوں گے. تو یہاں پہ لا نہیں ہے. الہ معبود. معبود یعنی جسے آپ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. آگے ہم اس کی کرتے ہیں ڈیفینیشن اور ایکسپلین کرتے ہیں. الہ کی جمع آلیہ ہے. یہ یاد رکھنا ہے. الہ کی جمع ابھی ہم پڑھتے رہے ہیں کہ کسی چیز کی جمع بڑھانی ہو تو آپ آخر پہ کرتے ہیں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. یا بھی آپ نے پڑھا ہے کہ مؤنث ہو تو الف تا کا اضافہ کرتے ہیں. تو جی سسٹر رضوانہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا یہ ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا تو یہ کیسے پھر ہم اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نہیں میں استعمال ہوا ہے یا. یہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا تو بہت سی چیزیں جیسے آپ کو جی پہلے پتہ نہیں تھی تو آپ کو آج پتہ چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ آگے آپ کو جی پتہ چلتی رہیں گی. تو ابھی یہ اتنا بتا دیں کہ بعض اوقات کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ کنٹیکسٹ سے بھی پتہ لگتے ہیں. پچھلے مطلب ہم اس کو دیکھ کے سبق کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے. تو تھوڑا سا انتظار آپ ٹھیک ہے کو جو ہے نا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے تو ٹھیک الہ ہے کا مطلب ٹھیک ہے. معبود. تو ہم اس کو الہون نہیں کہیں گے یہ یاد رکھیں. یا الہین نہیں کہیں گے یا الہات نہیں کہیں گے بلکہ یہ اس کی واحد ہے. الہ کی جمع ہے آلیہ. یہ یاد رکھنا ہے. تو اس طرح کی بھی جمع ہوتی ہیں جس میں واو نون یا نون یا الف تا کا اضافہ نہیں کرتے. ان کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے. پہلے جو ہم نے پڑھی تھی اس کو جمع سالم کہتے ہیں. تو بہرحال ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے. ہم مشکل نہیں کرنا چاہتے. الہ کی جمع آلیہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ سوا
اللہ اللہ کے نام ہے، ذاتی نام ہے، تو الا اللہ سوائے اللہ کے، الا سوا. جی اس کو ایک بار پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. علم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں آپ تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. جی تو ہم اس کو کیسے لے کے آئیں گے زندگی میں، تصور احساس کے ساتھ دعا احتساب پلان اور تبلیغ کیسے کریں گے. تو دیکھیں جی اشہد اس کے جو ہیں الہ کے یہاں پہ 3 اہم معنی آپ نے یاد رکھنے. ابھی تو ہم پڑھتے رہے ہیں کہ الہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ الہ ہے. تو یہاں پہ 3 معنی کیا ہے کہ صرف پرستش نہیں ہے، پوجا نہیں ہے، تو جو ضرورتوں کو پورا کرے. دوسرا میننگ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کتنی ضرورتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی ہماری پوری ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں گے. اسی طرح جو تیسری بات کیا ہے کہ جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت بھی کی جائے. تو یہ 3 میننگز آپ نے یاد رکھنے ہیں. تو ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، ہم اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو جس کی پوجا پرستش کی جائے، اللہ کی ہم پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اسی طرح جو ضرورتوں کو پورا کرے، تو لازمی بات ہے اس سے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اگر ہمارا یقین ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمارے اوپر انعامات اور احسانات کرتا ہے جو جس کا احساس بھی نہیں ہے، ہمیں ادراک بھی نہیں ہے. تو تیسری بات کیا ہے کہ جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. تو یہ 3 میننگز آپ نے الہ کے یاد رکھنے ہیں. جی میں شہادت دیتا ہوں. کیسے شہادت یہاں پہ کیسے دینی ہے آپ نے کہ جب یہ اذان آپ دیں گے سنیں گے تو ان کے الفاظ پہ غور کریں گے کہ جب میں کہہ رہا ہوں اشہد میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ اس بات کی گواہی دینی ہے کہ میری جو باتیں ہیں، یعنی میں جو ٹاکنگ کرتا ہوں اور جب میرے جو ایکشنز ہیں، کیسے گھر میں، بازار میں، باہر یعنی آفس میں یا جہاں پہ بھی آپ کا کوئی کام ہے، تو وہاں پہ آپ کی ایکشنز کیا ہیں، آپ کی باتیں کیا ہیں. کیا یہ باتیں ہیں؟ اشہد کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں یہ بتا رہا ہوں اپنی ڈیلی لائف میں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو اگر یہ چیز میرے اندر یقین ہے اور میری باتوں سے، میرے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر تو میں سچے دل سے گواہی دے رہا ہوں. اور جب میں اذان سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، یہ اذان خود دوں گا، تو مجھے اس کا احساس ہوگا اور یہ تصور اور احساس میں اپنی زندگی میں لاؤں گا. یہ جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اسی کو خالق رازق میں مانتا ہوں. تو یہ احساس پیدا کرنا ہے جب میں گواہی دے رہا ہوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں. تو زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی اور نہ ہی اپنی خواہشات پر. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر اس کو مطلب کر سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اس کو احساس اور تصور کا استعمال کریں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے شاید یہ پڑھی سورہ بقرہ میں آیت رہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم امت بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت جو گواہ ہے لوگوں پر. تو یہ ہمیں ایک طرح سے ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ ہم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. اور یہ بہت اہم کام ہے. اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی اتحیات للہ میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اس لیے ہم نے غور کرنا ہے اس پہ اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو افسوس کتنی بار ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے اور ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں. تو آئیے آج سے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ پہ کوشش کر رہے ہیں عمل کرنے کی، تو اسی طرح ہم جب یہ الفاظ آئیں گے تو ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اس کی. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. اب اس کو علم پڑھیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے، جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پڑھیں گے، اگر سمپل پڑھیں گے تو ان. تو اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. علم کوشش کیا کریں میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھا کریں اور پھر آخر پہ خود بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رہ جائے. اور پھر اب تصور اور احساس کے ساتھ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو باتیں ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو اپنی تصور میں لائیں گے، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ اپنی ڈیلی لائف میں بھی اس کو لیں گے. جی اشہدوں کا معنی بتائیے. آپ کے جی سیرش سسٹر آپ کا ہینڈ ریز ہے. میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ٹھیک ہے جی.
تو ادھر بھی آ رہے ہیں چیٹ باکس میں, ٹھیک ہے, ویری گڈ جی سب کے, ہیرا سردار اور یہ آئی, ہے آپ کو ٹراؤزر میں جی ویری گڈ. تو میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا, یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا, یہ یعنی پاس کیا کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں بھی ہوتا ہے, جیسے اعوذ کا ہم نے بات کی تھی کہ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آؤں گا. اسی طرح نعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت کروں گا. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. آپ کے کپڑے یہ کائنڈلی میوٹ بند کر رکھا کریں, اور یہ کو ہوسٹ سسٹرز آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں ان کا. تو جس کی الہ کے معنی کیا ہے جی؟ الہ, ایک سے زائد میں نہیں اس کے جواب دینے, آپ نے بھی پڑھے ہیں اس کے میننگز, 3 میننگ ہم نے دیکھے ہیں. الہ جی اے بی سی, عائشہ عمران جی, سیرش اے سی, سسٹرز یہ میوٹ کر دیں جن کی آواز, اے بی سی جی جی. تو یہ 3 میننگز ہیں جی, جس کی عبادت کی جائے, جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے, جس کی اطاعت کی جائے. الا اللہ کے معنی کیا ہے جی؟ الا اللہ ابھی پڑھ کے ہیں جی, جی جلدی سے کوئک. الا اللہ جی بی, ویری گڈ جی, بی اے بھی ہے بی, تو سوائے اللہ کے. جی چیٹ باکس کو بند کر دیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی. اگلے ہمارے کلمات کیا ہوتے ہیں اذان کے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں. ان اچھا یہاں پہ ان تھا, یہاں پہ انا ہے. ان اور انا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ان کا مطلب بھی کے ہے اور انا کا مطلب بھی کے ہے. تو انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. انا کے قرآن مجید میں 359 بار ہے, یعنی تقریباً 360 بار. اشہد ان, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہم پچھلے اس میں پڑھ چکے تھے کہ اشہد ان اگر علیحدہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, تو ملا کے پڑھیں گے تو اشہد اللہ الہ. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ. ابھی ہم نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہ دونوں ملا کے تقریباً 1000 کے قریب یہ آئے ہیں. تو دونوں کا مطلب ان اور انا کا مطلب کے ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان کا مطلب بھی کے اور انا کا مطلب بھی کے. ان, اچھا ان کا کوئی میننگ بتا سکتا ہے مجھے, ان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی ذہن میں آتا ہے ان کا کیا مطلب ہے؟ مائک آن کر کے آپ کہہ سکتے ہیں جی. سسٹر سیرش. بے شک. بے شک. کوئی اور؟ اگر. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انشاءاللہ کہتے ہیں نا, اگر. تو اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں, یہ ایک بڑا زبردست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک راز ہے میننگز کو یاد رکھنے کا. آپ کو یہ معنی آتا تھا لیکن آپ کنفیوز ہو گئے. لیکن اگر آپ یہ ان کہنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ ان کہاں پر استعمال ہوتا ہے, جیسے من کو یاد کرنے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان, تو من کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, آپ اس کا ترجمہ جان جاتے ہیں. اسی طرح ان کا مطلب جاننا ہو تو آپ انشاءاللہ فوراً ذہن میں لے کے آئیں گے, تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ان کا مطلب ہے اگر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا, یہ آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم کیری کریں گے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, تو ان کا مطلب اگر ہوتا ہے اس ایگزامپل سے. اسی طرح ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اس سے یاد رکھیں گے, یہ عام آیت آپ کو یاد ہوگی کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا مطلب بے شک ہے. ان کا مطلب اگر, انا کا مطلب بے شک. ان کو یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ ایگزامپل, اور انا کو یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی تو اب یہ جو 4 لفظ ہیں یہ ضروری ہیں, اہم ہے, تو تھوڑا سا ہم اس پہ ٹائم دیں گے, اس کی پریکٹس کریں گے کہ ان, انا, ان, انا, ان, انا, ان, انا. تو دیکھتے ہیں جی. ان کا مطلب ہم نے پڑھا کہ, انا کا مطلب بھی پڑھا کہ. ان اور انا کا مطلب ڈیفرنٹ ہے. ان کا مطلب اگر, انا کا مطلب بے شک. تو اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ یہ قرآن مجید میں 3155 بار ہے, زیادہ ہے, تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. دیکھیں یاد رکھیں, میں تھوڑا سا اشاروں سے آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ان کا مطلب ہے اگر. اس کو یاد رکھنے کا کیا ہے؟ میں دوسری سائڈ پہ ہاتھ کو لے کے جاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم مثال لیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اس سے یاد رکھیں گے اشہد اللہ, یعنی اس کو ان کو ملا کے پڑھتے ہیں اللہ الہ, تو ان کا مطلب ہے کہ, ان کہ اشہد اللہ الہ, اس کی مثال. انا دوسرا, انا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ان تیسرا جو لفظ ہے, ان مطلب اگر. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. چوتھا لفظ ہے انا. انا کو کہاں یاد رکھیں گے؟
ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ 3 میننگز ہیں، یہ اسی طرح ہم یاد رکھیں گے. ان کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی طرح ان اگر انشاءاللہ، اسی طرح انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین سے اس کو یاد رکھیں گے. تو ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں. میں سمپل لفظ لے رہا ہوں. ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک. پھر ایک دفعہ میرے ساتھ دہرائیں. ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک. پھر ایک دفعہ ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، اور ان کا مطلب بے شک. جی کوئکلی کوئی ایک جلدی سے ریوائز کروا دے، کوئی ہینڈ ریز کر کے. جی کون ہے یہ 2 لوگ ہیں؟ جی محمد حارث، آپ جلدی سے کوئکلی کروا دیں. جی ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب کہ، اور ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک. جی جزاک اللہ. نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے، آپ کو انشاءاللہ موقع دیں گے باقی جو ہینڈ ریز ہے. تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگلا کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو علیحدہ پڑھیں گے تو محمدن پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم جانتے ہیں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہم نے درود پڑھنا ہے. تو محمد اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. یہ اس کا میننگ ہم سب کو آتا ہوگا. تو سب سے زیادہ تعریف کے قابل. رسول اس کی جمع رسول ہے. یہاں پہ پھر وہی بات آ رہی ہے، رسول کی جمع رسولوں نہیں ہے. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ رسول آگے واو نون اور اس طرح یہ نون کریں گے تو اردو میں تو ہم رسولوں کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس کی جمع ہوگی رسول. اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں یا جمع مکسر بھی کہتے ہیں. تو یہ آگے انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھائی جائیں گی. تو ابھی صرف آپ نے اس کی جمع یاد رکھنی ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھی تھی، کس کی جمع پڑھی تھی، چلیں وہ دیکھ لیں آپ. تو رسول کی جمع کیا ہے جی؟ رسول. آلیہ کی پڑھی، جی آلیہ کی پڑھی تھی ہم جی نے، الہ کی پڑھی تھی جی آلیہ. جی جی الہ، جی جی تھینکس جی. تو جزاک اللہ. الہ کی جمع ہم نے آلیہ پڑھی تھی، الہون نہیں پڑھتا یا الہین نہیں پڑھتا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس طرح کے کوسچن آپ کے کوئز میں آ سکتے ہیں. تو رسول کی جمع رسولوں نہیں ہوگی، رسول ہوگی. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. جی تو اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی تو میں گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دینا ہے؟ اسی طرح جیسے پہلے ہم نے گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمارے ایکشن سے، ہماری باتوں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ میں جو گواہی دے رہا ہوں وہ میری زندگی میں آنا چاہیے. تو اس کی کیا گواہی میں دے رہا ہوں. تو اسی طرح میری باتیں، میرا عمل جو گھر میں ہے یا باہر ہے جہاں پہ بھی ہے، تو کیا میرے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. صرف نعرے نہیں لگاتا بلکہ عملی طور پہ، اور میری زبان جو ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہے، میرا ایکشن بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چون چرا مانتا ہوں، قرآن و حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق کے باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. تو یہ اگر میں اس پہ عمل کر رہا ہوں تو میں اچھے طریقے سے گواہی دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. تو اس سے بڑھ کے اور محبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تبھی ہوگی جب جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے انعامات کے لیے علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی اور توفیق مانگنی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے سیرت کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کے نمونے کو ہم نے دیکھا. تو علم پڑھیے جی. اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. علم سکھائیے جی. اگلا ہمارا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. 2 دفعہ پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر حی علی الفلاح 2 دفعہ پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حیہ ہوتا ہے آؤ، دوڑ کے آؤ. حی علی نماز پر. تو علی کا مطلب ہم نے ابھی پڑھا ہے پر، لیکن یہاں پہ جب ہم پڑھیں گے تو حی علی الصلاۃ ہے چونکہ، تو نماز کی طرف. تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں کسی زبان کا کسی دوسری میں تو بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے چونکہ اس کے مفہوم صحیح نہیں آ رہا ہوتا. تو اعلیٰ کا مطلب یہاں پہ
نماز کی طرف ہوگا. تو صلات اس کی جمع کیا ہوگی؟ صلوات. یہ آخر پہ گولتا آ رہی ہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ مؤنث جب ہو آخر پہ گولتا ہو تو اس کی جمع بنانی ہو تو گولتا کو ہٹا کر الف تا لگاتے ہیں. تو یہ وہی ہوا کہ ہم نے الف تا لگا دی. صلات کی جمع صلوات. یاد رہے گا جی. تو نماز الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اسی طرح حی علی، آؤ جو ہے کس پر؟ فلاح. فلاح کہتے ہیں آپ عام فلاح آخرت، فلاح دارین، بھلائی کہتے ہیں جسے آپ کہ آخرت کی بھلائی، دارین کی بھلائی. تو آؤ بھلائی کی طرف جو ہے فلاح کی طرف. اس کو تصور احساس سے دیکھتے ہیں جی. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ طرف کامیابی کی یا کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا کہ صرف اپنے گھر میں نہیں پڑھنی، بلکہ یہ کہا کہ مسجد میں پڑھنے آؤ. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فلاح کیوں ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ مسجد میں جب آئیں گے، بھاگ کے آئیں گے آپ پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے کچھ باتیں ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فلاح کا رستہ کیا ہے، کیا اس کے فائدے ہیں. ایک تو ہے دل و دماغ کو فائدے. کیسے؟ نماز کا کامل ذکر ہے، تو نماز کامل ذکر ہے، مکمل ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. جب آپ مسجد میں آئیں گے، بیٹھیں گے، نماز کو پڑھیں گے، صحیح طریقے سے ذکر کریں گے تو سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کریں گے، جب امام صاحب قرات کریں گے تو آپ قرآن پر غور کریں گے تو ہدایت ملے گی. چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم آمین پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد، اس کے بعد جب وہ امام صاحب قرات کرتے ہیں یا ہم خود کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب اس پہ غور کریں گے تو ہمیں ہمارے دل و دماغ کو سکون ملے گا. ایمان میں، حکمت و عمل میں جو ہے حکمت میں، عقل میں اضافہ ہوگا، اور آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. اسی طرح جسمانی فائدے ہیں. وضو کے ذریعے صفائی ہوتی ہے، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا وغیرہ، یہ بھی آپ کے جسمانی فائدے ہیں. پریکٹس آپ کی جیسے کہتے ہیں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ جب نماز پہ مطلب شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے مختلف کام جو ہے وہ ایک پلان کے تحت ہو جاتے ہیں کہ میں صبح کے بعد یہ کام کروں گا، عشاء کے بعد یہ کام کروں گا، فجر اس کے بعد ظہر کے بعد، عصر کے بعد. تو یہ آپ ایک پلان بن جاتا ہے اور آپ کا ایک ٹائمنگ صحیح سیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے فائدے ہیں. اجتماعی فائدے کیا ہیں؟ یہ ایک بڑی اس میں اہم چیز ہے کہ آپ کی مختلف لوگوں سے، پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، دوستوں سے ان کی خوشی غمی کی خبروں کا آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، تو ان کی مدد بھی آپ کرتے ہیں، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، تو معاشرہ بہتر بنتا ہے. تو دیکھیں کتنی یہ خوبصورت باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے کی حکمت ہے اس میں، تو اس پہ غور بھی کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے اہم فائدہ کیا ہے اس کا؟ جب نماز کی طرف جائیں گے مسجد میں آپ، تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے آپ کو فلاح نصیب ہوگی. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں کامیابی مل جائے. تو حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. جی. تو یہ فلاح کی تذکیر یعنی اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں ہوتے ہیں، کوئی آفس میں ہے یا کوئی گھر میں کام کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ نماز کی طرف چلو جاؤں گا تو میرا کام رک جائے گا اور میری جو ہے یہ اس میں بھلائی کا کام ہے، میری نقصان ہو جائے گا. تو ایسا شخص نادان شخص ہے. کیسے؟ کہ وہ مختلف الٹی سمت میں بھاگ رہا ہے. جانا اس نے اس طرف ہے، اس طرف جا رہا ہے. تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ میں یہ عقل عطا فرمائے کہ ہم اصل فلاح کو سمجھ سکیں. تو یہ اس میں اس کا ذکر ہے. جی عالم، آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک دفعہ. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. احساس کے ساتھ، تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو اس کو ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. حی علی الصلاح، مسجد میں نماز ادا کرنا، گھر میں، آفس میں، یا نماز کو یاد رکھنا. تو ہم نے پڑھا ہے کہ مسجد میں. الفلاح کا معنی کیا ہے جی؟ نماز، نماز کی طرف، کامیابی، کامیابی کی طرف. الفلاح، کامیابی. جی آگے چلتے ہیں جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ پھر ہم اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جہاں سے جو ہے ہم نے شروع کی تھی دوبارہ وہیں پہ آ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، یہ جو ہے اعلان ہوتا ہے. تو اگر نہ بھی مانے تو اللہ تعالیٰ پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمارا اپنا ہی اس پہ نقصان ہے. تو جب اس کی پکار پر لبیک کہنے سے ہمیں خود ہی اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح پائیں گے. اللہ کی بڑائی پر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ چونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کو ایک دفعہ علم دیکھ لیتے ہیں. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. جی اس کو بھی ہم جلدی سے کر لیتے ہیں کہ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ذکر کرنا. ایک سے زیادہ جواب دینے ہیں. ذکر کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا اور سمجھ کر
ذکر کرنا. تو یہ کیا سکتے ہیں جی؟ سارے ٹھیک ہے یہ جی. وہ آپ کے جواب بھی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آل جی. تو یہاں پہ ایک ٹپ ہے, اس کو یاد رکھیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے جو آخری, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے. تو جو قریب المرگ شخص ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں, یعنی اس کے قریب ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے. تو اس کو یاد رکھیے کہ موت کے وقت جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, اس کو اس کا جو ہے جنت میں اس کو جگہ ملے گی. تو یہ کچھ سچی کہانی ہے, ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے بیان کی ہے. کہ اس نے کچھ ڈاکٹر سے انہوں نے سنا کہ وہ جو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر تھا, آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی میں جو اکثر لوگ آتے ہیں وہ انتہائی سیریس ہوتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ کا ہے یا اس طرح کے کوئی مریض ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی سروس کے دوران شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا, تو ان میں سے صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو ایک لڑکی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حادثہ کا شکار ہوئی, اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا, یعنی اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھا گیا ہوگا کہ یہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے, تو کوئی جواب نہیں دیا. تو کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کر دیا. تو اللہ معاف کرے ان کو بھی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ میں آخری کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہو. جی تو نیکسٹ چلتے ہیں, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آخر پہ انشاءاللہ سوال لے لیں گے. تو اگلا جو ہمارا پارٹ ہوتا ہے جی کوئی کسی کو ایشو تو نہیں, آواز کلیئر ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو؟ کلیئر. جی تو چلیں آگے. کوئی چلے یہ ہم قرآن پارٹ کے بعد آپ چلتے ہیں. ہمارا جو انٹرسٹنگ پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے. کوشش کریں سب لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں, اور نئے لوگ زیادہ سے زیادہ, خاص کر برادرز سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کیا کریں. تو غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نہیں, آپ سیکھیں گے اسی سے انشاءاللہ, پریکٹس سے ہی آپ سیکھیں گے. تو چلتے ہیں جی, گرامر کا پارٹ ہے تو چونکہ ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہوا ہے تو نئے سرے سے ہم نہیں کر رہے, اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی تو ہم گرامر میں آج کچھ نئے چیزیں پڑھیں گے. پہلے ہم اسم پڑھ چکے ہیں, تو آج ہم حرف سے شروع کریں گے. فعل کو آخر پہ دیکھیں گے. تو حرف جر بھی ہم ان کو کہتے ہیں. تو حرف جر یا حروف جار بھی اس کو کہتے ہیں. آج ہم 3 پڑھیں گے, حرف جر یا حروف جار. تو 3 یہ کون سے ہیں؟ لی, من, ان. ان میں سے لی تو آپ پڑھ چکے ہیں, اور من بھی آپ پڑھ چکے ہیں, ان نیا ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے لی اور من ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ ہینڈ ریز کر کے. لی اور من ہم نے کہاں پہ پڑھا تھا؟ نہیں پتا, حق تو نہیں گیا آپ سر کو؟ اعوذ باللہ میں. اعوذ باللہ میں لی اور من. جی للہ کہیں پڑھا تھا؟ الحمدللہ. تو للہ کے 2 ٹکڑے کریں, لی اور اللہ. تو یہ لی وہاں پہ آپ پڑھ لیا تھا ہم نے, للہ اللہ کے لیے. اور من کہاں پہ پڑھا تھا؟ یہ تو آپ کو پتا ہے من. جی آنا چاہیے جواب. من من الشیطان من الشیطان. جی ماشاءاللہ, من الشیطانی. تو یہ 2 پڑھ چکے ہیں. ان نیا لفظ ہے, تو یہ انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. جی ٹی پی ایم کرتے ہیں. جی کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ نے جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اشارے کریں گے. سنیے, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, اور سب مل کر کیجئے. چلے ایک پارٹیسپیٹ ریوائز کروا دے, پھر آگے چلتے ہیں. اشارے ساتھ کرنے ہیں جی, جلدی سے. جی مسز محسن. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے یا کہیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کر کیجئے. جی جزاک اللہ. نیکسٹ چلتے ہیں جی. ماؤس بھی ایشو کر رہا ہے. جی یہ اس کی پریکٹس ہم کر چکے ہیں, تو ایک دفعہ میں اس کو کوئکلی کروا دیتا ہوں, آپ لوگ اس کو دیکھتے جائیں. اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلے اپنے ٹاپک کی طرف. ہوا وہ ایک مرد, ہم وہ سب مرد, انتا آپ, ایک آنا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. چلے جی یہ محمد اکرم صاحب کا ہینڈ ریس تھا, تو آپ جلدی سے کروا دیں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں,
अंतुम आप सब, नानो हम सब। जी जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं इसको, चूंकि हम देख चुके हैं। जी, हुवा मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान है। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान है। जी, इसको क्विकली कोई जल्दी से रिवाइज करवा दें। ये पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। कौन करवाएगा जी? अपना माइक ऑन करके कोई भी करवा सकते हैं। मैं करवा दूं? जी जी करवा दें। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान। हुआ मुस्लिमून, हुम हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह हमने पढ़ा था मन हुआ, वो कौन है। मन का मतलब कौन, वो कौन है। मन हुआ, आप कहेंगे हुआ मुस्लिम। मैं आपसे पूछूंगा मन हुम, वो सब कौन है, तो आप कहेंगे हुम मुस्लिमून। मन हुआ, वो कौन है, हुआ मुस्लिम। मन हुम, वो कौन है, वो सब कौन है। मन हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। जी सिस्टर आप भी करवा दें। मन हुआ, इसका जवाब दें रिजवाना। हुआ मन मुस्लिम, हुम। हम मुस्लिमून। जी जज़ाकल्लाह। आगे हमने टुकड़े पढ़े थे, ज़मायर यानी जो जुड़ के आते हैं मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। तो ये पढ़े थे हु, हुम, का, ई, कुम, ना। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो जैसे हम कहते हैं ना हिज, कहते हैं इंग्लिश में हम कहते हैं हिज हर, और इसी तरह जो प्रीपोजिशन इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, तो ये उसी तरह ही है। जी किसी का हैंड रेस था, कौन करवाएगा जल्दी से? जी मोहम्मद हारिस आप करवा दें। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। इसको हु को मिलाएंगे, इन यानी टुकड़ों को हम मिलाएंगे। तो आपने ऐसे कहना है जैसे अरबी में कहता है आप अरबों को समझा रहे हैं। तो ये कोशिश किया करें कि अरबी को अरबी के अंदाज में पढ़ें, उर्दू के अंदाज में नहीं, या इंग्लिश के अंदाज में नहीं। तो अरबी ज़बान है, बहुत खूबसूरत ज़बान है, फसीही ज़बान है, सब ज़बानों से अच्छी ज़बान है। और सबसे बढ़कर ये कि ये कुरान मजीद इसमें नाज़िल हुआ, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान भी यही है। तो इसको हम उसी अंदाज में पढ़ेंगे तो कितनी खुशी की बात होगी। तो हम ये जो इंग्लिश जानते हैं इतनी ज़्यादा, और मुख्तलिफ ज़बानें जानते हैं, और खुशी से हम उसको और फ़ख्र से पढ़ते हैं, तो जब हम अरबी को इतनी फ़ख्र से पढ़ेंगे और उसी अंदाज से पढ़ेंगे, तो कितनी हमें भी खुशी होगी और अल्लाह ताला की रज़ा भी हासिल होगी। तो उसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो देखें जी, हु को मिलाते हैं रब के साथ। रब्बुहु यानी उसका रब, रब का मतलब आपको पता है परवरिश करने वाला, पालने वाला। रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब या हम सबका। जी ये HMD ग्लोबल के नाम से कोई है सिस्टर या ब्रदर, जल्दी से जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जी जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। जी इसका जवाब दे दें कोई, पता तो आपको है। तो ये कौन है? मिसेस मोहसिन खान सिस्टर। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? रब्बुल्लाहु, रब्बुहु अल्लाह। ये आप क्या मिला के पढ़ेंगे तो रब्बुहुल्लाह पढ़ेंगे, रब्बुहुल्लाह, रब्बुहु अल्लाह। अपने माइक का इशू है मेरे समझ। मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। मन का मतलब कौन? जी अपना माइक ऑफ कर दें। जी नेक्स्ट कोई। मन रब्बु का, आपका रब कौन है? जवाब देंगे। रबी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। जी मन रब्बु का, ये नहीं कहना रब्बु रब्बुकुल्लाह, रब्बु का अल्लाह, आपने कहना रब्बी अल्लाह मेरा। इसी तरह आगे कहेंगे मन रब्बुकुम, रबुन अल्लाह। रब्बुना अल्लाह या रब्बुन अल्लाह। जी ठीक हो गया जी। तो मुज़क्कर से मुन्नस ये अभी सिस्टर ने हमें रिवाइज भी करवाया था। तो मैं आपसे मुज़क्कर कहूंगा, आपने मुन्नस कहना है बाएं हाथ से, याद रखना है। मैं दाएं हाथ से मुज़क्कर कहूंगा, आपने बाएं हाथ से मुज़क्कर मुन्नस कहना है। तो ये कौन करवाएगा जी? जी जल्दी से हैंड रेज होने चाहिए। ये आप चूंकि जानते हैं तो सिर्फ आपने जवाब देना है। सिस्टर सहरिश आप करवा दें। हुआ मुस्लिम, आपने जवाब देना हिया है। मुस्लिमात। ये मुस्लिम, ये मुस्लिमा। जी हुआ मुमिन, हिया मोमिना। हुआ सालिह, हिया सालिहा। हुआ काफिर,
hiya kafira, हुआ मुशरिक, hiya mushrika, हुआ मुनाफिक, hiya munafika. ये मुनाफिका। जी आगे सिस्टर हुस्न बानो आप भी करवा दें। हुआ मुस्लिम, هي مسلمة ये मुस्लिम, مسلمة मुस्लिमा। مسلمة هي مسلمة हुआ मुमिन, هي مؤمنة बाएं हाथ से। हुआ सालिह, هي صالح हुआ काफिर, هي كافرة हुआ मुशरिक, हिया, مشركة हुआ मुनाफिक। هي منافقة जी नेक्स्ट। तो हुआ से हिया, इसी तरह रब्बहू से रब्बुहा, या पढ़ चुके हैं रब्बहू उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनोहू से दीनोहा, किताबहू से किताबुहा, रसूलहू से रसूलुहा, इस्मुहू से इस्मुहा। ठीक है जी, हा कर देना है, यानी हु मुअन्नस में हा हो जाएगा। तो ये जल्दी से कोई रिवाइज करवा दें जी ब्रदर मलिक मोहम्मद अकरम। हुआ हिया रब्बहू, रब्बुहा दीनहू, दीनुहा किताबहू, किताबुहा रसूलहू, रसूलुहा इस्मुहू। इस्मुहा। जी ये चूंकि हो चुका है तो हम इसको, तो अरबी बनाने का, जमा बनाने का तरीका आप जान चुके हैं कि क्या करते हैं आप आखिर पे वाव नून या नून जोड़ते हैं, तो इसका डी ठीक होगा। अस्माइहिम का तर्जुमा क्या होगा, ये एक थोड़ा सा आपके लिए शायद हो सकता है, इसका कोई जवाब दे सकता है? अस्माइहिम, बेशक आप अपना माइक अनम्यूट करके कोई भी जवाब दें। अस्माइहिम, अस्मा, उन सब के नाम, जी उन सब के नाम। उन सब के नाम, जी वेरी गुड। हिम या हम उन सब की बात करते हैं। अस्मा इस्म की जमा है तो उन सब के नाम, जी वेरी गुड। तो सी ठीक हो गया। हिया स्वालिहा, इसका मानी क्या होगा? माइक ऑन करके कोई भी बता सकता है। वो नेक, वो मोनस नेक है। वो मुअन्नस नेक है, जी गुड। तो आज का सबक लेते हैं जी। हम जानते हैं कि इस्म, फेल और हर्फ, ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म हम पढ़ चुके हैं तकरीबन, उसकी निशानी भी हम देख चुके हैं कि उसके शुरू में अल्लाह आता है, आखिर पे दो पेश, दो जबर, दो जेर, या आखिर पे वाव नून, या नून, अलिफ्ता। ये वाव नून, या नून, अलिफ्ता ये जमा में आता है, जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन या मुस्लिमात। मुस्लिमात मुअन्नस के लिए। तो ये थोड़ा सा आप काइंडली रिवाइज भी करता रहा करें। तो हम पढ़ चुके हैं इस्म कि किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, सिफ्त। इसी तरह फेल पढ़ चुके हैं कि किसी जो है काम करने का, जो है काम होने का या करने का पता चले। हर्फ जो इसमों को मिलाए, यानी इसम या फेल नहीं है, वो हर्फ होगा इसमों को या फेलों को मिलाने के लिए। तो आज हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो 3 हरूफ हैं, ली, मिन, अन। ली और मिन हम पढ़ चुके हैं तकरीबन, जैसे लिल्लाह में अल्लाह के साथ ली लगता है, मिन मिनश्शैतान, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान में शैतान के साथ मिन लगता है, तो उनके माने भी हम देख चुके हैं। लिल्लाह अल्लाह के लिए, लिए, मिन से, मिनश्शैतान शैतान से, अन ये नया लफ्ज है, इसका मतलब ये से, या इसको बारे में भी कह सकते हैं। मिन और अन दोनों का मतलब से है, मतलब इसको हम आगे करते हैं जी डिफरेंशिएट। तो ली लिल्लाह अल्लाह के लिए, मिन मिनश्शैतान, इसी तरह नया लफ्ज अन है। तो ये 3 लफ्ज पढ़ेंगे और इन हरूफ को, ये जो हरूफ जर है, इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? ये जो टुकड़े हमने पढ़े थे, ये प्रीपोजिशन, सॉरी इसको ज़मायर कहते हैं, ये प्रोनाउंस, उनके साथ इसको मिलाएंगे। तो अंग्रेजी में हम इसको जो हरूफ है उसको प्रीपोजिशंस ही कहते हैं जी। तो ये 3 टुकड़े हैं, हम इसको मिलाएंगे, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, इन टुकड़ों के साथ मिलाएंगे। तो ला को मिलाएंगे मिन को, और इस तरह अन को, तो मिलाएंगे तो क्या होगा? अच्छा यहाँ पे एक चीज है, लाम जो है ली या ला, जेर या जबर दोनों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हम देखते हैं कैसे। जैसे आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ली जेर के साथ है, लिल्लाह ली के नीचे जेर है, तो यहाँ से हम इसको याद रखेंगे। लिल्लाह यानी नाम का मतलब ली है, कहाँ से याद रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसकी मिसाल है। और ये कुरान मजीद में 1361 बार है, तो ये इसलिए भी जरूरी है कि हमें याद रहे क्योंकि ज्यादा बार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से लाम को याद रखेंगे। तो हु, हुम और का, यीन, कुम और ना से हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ली के ऊपर जबर है, लहू, ली हु नहीं है, क्यों? आसानी के लिए। तो अभी हम इसको सिर्फ यही देखेंगे कि ये ली भी इस्तेमाल हो सकता है और ला भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों, लेकिन हम इसको ली वैसे पढ़ते हैं। तो लहू
اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. ایک دفعہ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, آپ اس کو میرے ساتھ ہی دہرائیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے, عورت کی نہیں, میرا دائیں ہاتھ ہے. لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. جی کون ریوائز کروائے گا اس کو؟ جی ہینڈ ریز کر کے کوئی کروا سکتا ہے. جی کوئی کلک. جی سسٹر سیرش. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لانا ہمارے لیے. جی جزاک اللہ. جی یہ آگے نئے نام آنے چاہیے ویسے. چلیں برادر آپ کروا دیں. ملک محمد اکرم. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے. اس کہنا, اس نہیں کہنا, اس کی بات ہو رہی ہے. وہ کوئی آدمی بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے, یہ غائب کی بات ہو رہی ہے. جی جی, لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جی ارسلان اشارے ساتھ کرنا. لہو لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. آج تو اشارے کیے ہوں گے نا ارسلان آپ نے؟ جی جی کی ہیں. جی چلو جزاک اللہ. جی آپ کی مہربانی, آپ نے اشارے کر دیے, تو یہ کیا کریں لازمی. جی یہ نیا نام کوئی ہے. جی سسٹر مریم آپ کروا دیں. مریم عابد. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. جی جزاک اللہ بیٹا, بہت اچھا کرا آپ نے. جی سسٹر عابدہ پروین. لاہو اس کے لیے, لاہم ان سب کے لیے, لاکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لاک آپ سب کے لیے, لانا ہمارے لیے. اچھا یہ تھوڑا سا خیال کریں گے, لا کو لمبا نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو پھر وہ الف ہو جائے گا. زیادہ شارٹ بھی نہیں کرنا, زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا, صرف زبر پڑھنا ہے. تو باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی تو عربی بول چال دیکھتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے جی کہ قرآن سبھی کے لیے, اسی طرح نا سب مسلمانوں کے لیے. تو ہم یہاں پہ سوال کریں گے. آ کا مطلب ہے کیا, یہ یاد رکھنا ہے. حمزہ زبر یعنی الف حمزہ زبر بھی اس کو پڑھتے ہیں. تو حمزہ زبر کیا ہوتا ہے؟ آ کیا. احاذہ, حاذہ ویسے کہتے ہیں, یہ میرے مطلب یہاں پہ کوئی کتاب پڑھی تو میں کہتا ہوں یہ چیز, یا یہ کتاب, یا یہ قرآن مجید یہاں پہ پڑھا ہے, فرض کریں یہ مصحف ہے, تو میں کہتا ہوں یہ قرآن. احاذہ کیا, یہ, لہو اس کے لیے, احاذہ لہو, یہ حاذہ یہ یعنی اس کی بات ہو رہی جو سامنے نیچے پڑھی ہے. لہو اس کے لیے, کیا یہ اس کے لیے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم حاذہ لہو. ہاں نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں, حاذہ, حاذہ کا مطلب یہ چیز جو ہے, لہو اس کے لیے. اسی طرح احاذہ لہم, کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ جواب سوال ہو رہا ہے, تو آپ جواب دیں گے نعم حاذہ لہم. احاذہ لکا, لکا مطلب ہے لا کا آپ کے لیے. احاذہ لکا, کیا یہ یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کے لیے, تو آپ کہیں گے نعم حاذہ لی. آ کا جواب ہوگا نعم, آ کا جواب ہوگا نعم. حاذہ حاذہ رہے گا, لکا ہو جائے گا لی میرے لیے. آپ کی بات ہوگی تو جواب میرا, آپ سب کی بات ہوگی تو جواب ہم سب کا. تو احاذہ لکا نعم حاذہ لی, احاذہ لکم نعم حاذہ لنا, لنا. ٹھیک ہے جی. تو میں سوال کرتا ہوں, بلکہ اس طرح کریں دو پیئر بنا لیں, کوئی دو آدمی آ جائیں, ایک سوال کرے گا ایک جواب دے گا. جی آپ خود ہی اس کو ذرا پریکٹس کریں. جی سسٹر سیرش اور محمد اکرم, یہ سیرش آپ کوشچن کریں گے اور محمد اکرم آپ اس کا جواب دیں گے. احاذہ لہو, نعم حاذہ لہو, احاذہ لہم, نعم حاذہ لہم, احاذہ لکا, نعم حاذہ لی, احاذہ لکم. نعم حاذہ لنا. جی جزاک اللہ. کوئی اور کروانا چاہے گا؟ میں سوال کرتا ہوں جواب دے دے کوئی اور. جی یہ محمد حارث. احاذہ لہو, نعم هذا له, احاذہ لہم, نعم هذا لهم, احاذہ لکا, نعم هذا لي, احاذہ لکم. نعم هذا لنا. جی جزاک اللہ, بہت اچھا کروا دیا آپ نے. تو یہ پریکٹس کریں آپ لوگ مزید بھی. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں.
چونکہ یہ کچھ نئے لفظ ہیں تو آپ کو یاد ہے. آ کا مطلب ہے کیا, آ کا مطلب کیا, میرے ساتھ ریپیٹ کیا کریں. ہاضا یہ, لہو اس کے لیے, یہ انشاءاللہ ہاضا آگے آپ پڑھیں گے, آپ کے لیسن میں آگے گا. لہو اس کے لیے, احاذا لہو جواب دیں گے نعم ہاذا لہو, ہاں یہ اس کے لیے. احاذا لہم کیا یہ ان سب کے لیے, نعم ہاذا لہم ہاں یہ ان سب کے لیے. احاذا لکا کیا یہ آپ کے لیے, نعم ہاذا لی ہاں یہ میرے لیے. احاذا لکم کیا یہ آپ سب کے لیے, نعم ہاذا لنا ہاں یہ ہم سب کے لیے. تو یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو اس کا. تو الحمدللہ اسی طرح ہم لام لی کے لیے یاد رکھیں گے. تو اب لہو لہم, لہو لہم, لکا لی لکم لنا, اس کے ساتھ ہم واو کو جوڑیں گے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور, تو یہ چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تو اس لیے اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے. تو ولہو اور اس کے لیے, ولہم اور ان سب کے لیے, ولکا اور آپ کے لیے, والی اور میرے لیے, ولکم اور آپ سب کے لیے, ولنا اور ہم سب کے لیے. جی کوئکلی کوئی جلدی جلدی کون ریوائز کروا سکتا ہے اسپیڈ سے؟ جی سسٹر سہرش. ولہو اس کے اور اس کے لیے, بس ترجمہ ولہم نہ کریں, اور ویسے ان کریں. سب کے لیے, ولکا ولی ولکم ولانا. جی ماشاءاللہ. جی یہ چلے محمد اکرم آپ بھی ذرا کوئکلی کروائیں بغیر ترجمے کے. ولہو ولہم ولکا ولی ولکم ولنا. اچھا یہاں پہ بردر تھوڑا سا باقی لوگ بھی خیال کریں, ولی نہیں کہنا, یہ ولی پھر وہ دوست ہو جاتا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا ولی اللہ, اللہ کا دوست. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ کا دوست بنائے, ولی اللہ بنائے. تو اس کے لیے بہت بڑی محنت بھی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بس راضی ہو جائے. تو یہ ولی نہیں ہے, یہ والی ہے. یہ زور نہیں دینا, شد نہیں ہے اس کے اوپر, والی والی, یہ اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے مطلب آرام سے. تو چلیں جی, یہ ہو گیا. اچھا اب فا کا اضافہ کرتے ہیں, یہ نیا آدمی کوئی کروا دے جلدی سے. فا کا مطلب پس ہوتا ہے نا, پس اس کے لیے, فلہو فلہم پس ان سب کے لیے, فلکا پس نئے نام آنے چاہیے جی, فلکا پس آپ کے لیے, فلنا میرے لیے, فلکم آپ سب کے لیے, پس آپ سب کے لیے, فلنا پس ہم سب کے لیے. جی یہ سسٹر ہمنا آپ کروا دیں جی جلدی سے. فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلاکا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلاکم پس آپ سب کے لیے, فلنا پس ہمارے لیے. جی سسٹر مریم آپ بھی کروا دیں جلدی سے. فلاحو پس اس سب کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلیم پس میرے لیے, فلکم پس آپ سب کے لیے, فلانا پس ہمارے لیے. جی یہ سسٹر ریحاب آپ نیکسٹ کروائیں گے اگلا. تو چلیں آپ جواب دیں جی اس کا. لکم دینکم, لکم دینکم کے معنی کیا ہے؟ لکم. جی سسٹر ریحاب, لکم. تمہارا دین. جی آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی. لکم تمہارے لیے. جی لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین. جی تمہارا دین, لکم تمہارے لیے تم سب کے لیے, اور دینکم تمہارا دین. تمہارا دین تم سب کا دین. تو یہ سی ہوگا جی. تو لہا کیا ہوگا جی, آپ ہی سسٹر جواب دیں گی. لہا اے. لہو سر میں بتا دوں, لہا. اس جی آپ عورت کے بتائیں. ساتھ, جی لہا اس عورت کے لیے. جی لہا اس عورت کے لیے, لہو اس مرد کے لیے, لہا اس عورت کے لیے. یہ اشارے بھی ساتھ کریں گے. جی جزاک اللہ جی. تو اس عورت کے لیے. احاذا لہو, احاذا لہو ابھی ہم نے پڑھا ہے جی, اس کا جواب کون دے گا جلدی سے؟ احاذا لہو کیا یہ اس کے لیے؟ نعم ھذا لہو. نعم ھذا لہو. جی ماشاءاللہ جی. تو آگے جی, اور میرے لیے, اور میرے لیے, اور کا مطلب, اور کا کیا عربی میں پڑھتے ہیں جی, کون جواب دے گا؟ ولی. والی, وا اور لی میرے لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان. تو من کو آگے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح, من ہو, من ہم, من کا, منی, من کو, منا. یہاں پہ منی کے اوپر شد ہے چونکہ من دو دفعہ آ رہا ہے, من اور نی, تو شد ہے. تو ایک دفعہ سن لیں اس کو, آپ پھر پریکٹس کریں. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کو آپ سب سے, اور منا ہم سب سے. اچھا یہاں پہ چلیں آگے چلتے ہیں. من الشیطان سے آپ نے یاد رکھنا ہے. کوئی ایک آدمی جلدی سے اس کو کوئکلی ریوائز کروا دے جی. جی جلدی سے کوئی. سر میں کرا دوں. جی آپ کروائیں جی. سر ترجمے کے ساتھ کروں یا ایسے نہیں کرا بغیر, دوں؟ چلے ترجمے کے ساتھ کروائیں. منہو اس سے,
मिनहुम उन सब से, मिनका आप से, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। जी सिस्टर ये हमना सलमान आप करवा दें। मिन्हु उससे, मिन्हुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। जी ये चले इसके क्वेश्चन है फमिनकुम, फा होता है पस, मिनकुम उन सब से, मिनकुम उन सब से, कुम का आगे होता है मिनकुम से, तो पस तुम सब से। हल हाजा, हल का मतलब क्या होता है, हाजा मिन का आपसे है ये, तो आप क्या कहेंगे, नाम हाजा, कोई जवाब दे दे, नाम हाजा नाम हाज़ा मिन्नी। मिन्नी, जी जज़ाकल्लाह जी। तो रसूल मिन अल्लाह, रसूल मिन अल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह से है, यानी अल्लाह की तरफ से है, या एक रसूल अल्लाह की तरफ से, रसूल मिन अल्लाह, रसूल एक रसूल अल्लाह की तरफ से। तो अन का मतलब भी से होता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा है कि मिन भी हमने पढ़ा कि से है, मिन शैतान जैसे देखा, और अन का मतलब भी से है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, जी कोई बता सकता है जल्दी से माइक ऑन करके। मिन से और अन, यूजुअली यूज होता है के बारे में। जी तो इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं, मिन का मतलब है जैसे हम कहते हैं फ्रॉम, इंग्लिश में कहते हैं ना फ्रॉम, फलां से, फ्रॉम मिन मिन शैतान, शैतान से। और अनहु, अन का मतलब से है, लेकिन ये है कि इसको आप क्या कहेंगे विद, जैसे आप कहते हैं विद किसी के साथ, तो किसी के बारे में, इनको इस तरीके से यानी इस्तेमाल के लिहाज से डिफरेंट, उर्दू में यह से जो है मुख्तलिफ मीनिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अनहु हम याद रखेंगे रदी अल्लाह अनहु, यानी उनसे अल्लाह राजी हो। तो अनहु किसी मर्द की बात हो रही है, अनहु उससे, उस मर्द से, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। जी कौन करवाएगा जी जल्दी से, जी मलिक मोहम्मद अकरम जी आप करवा दें। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। अच्छा किसी औरत की बात हो तो फिर क्या कहेंगे, एक औरत की बात है, उस औरत से, हाँ, अनहा, अनहा, जी अनहा। माशाल्लाह वेरी गुड जी, अनहा। तो बड़ी खुशी होती है आप लोग मतलब पिछली चीजों को याद रखते हैं। तो रदी अल्लाह अनहुम, रदी अल्लाह अनहुम उन सब से अल्लाह राजी हुआ या राजी हो। तर्जुमा कीजिए, अल्लाह राजी हो, रदी अल्लाह, अल्लाह उससे राजी हो, इशारा करेंगे उससे राजी हो, तो रदी अल्लाह अनहु। अच्छा इससे पहले हमने रब्बुहा देखा, रब्बुहु रब्बुहा, लहू लहा, मिनहु मिनहा, अनहु अनहा। तो ये याद रखना है, मर्द के लिए हु, औरत के लिए हा, एक के लिए, सिर्फ एक के लिए, ये आपने याद रखना है, एक के लिए, वाहिद के लिए। जी इसको कौन करवाएगा जी जल्दी से, कोई नया नाम आना चाहिए। चले मोहम्मद अकरम आप करवा दें जी। लहू, रब्बुहु, चले रब्बुहु, रब उसका रब, लहू उसके लिए, मिनहु उससे, अनहु उससे। चले जी, ये आगे अब मोनस भी बताना है ना, आपने मोनस नहीं बताया। चले एक दफा सुन ले जी, रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब, लहू उसके लिए, मर्द के लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उस। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मिस्टेक आपने देखी होगी शायद, किसी को पता चल रहा है क्या मिस्टेक है, ये हैंड रेज है मुझे बता दें जी, जी क्या मिस्टेक इसमें आ रही है, जल्दी से क्विकली। लहा वाली मिस्टेक है। नहीं, लहू उसके लिए, मिनहु उससे, अनहु, अच्छा नहीं ठीक ही है, मिन मिन का मतलब से ही है, ठीक है जी। तो इसको कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे ना, लहू उसके लिए, लहा उस औरत के लिए, मिनहु उस मर्द से, अच्छा इसमें आना चाहिए उस मर्द से, ठीक है ना, मिनहा उस औरत से, अनहु उस मर्द से, और अनहा उस औरत से। चले जी, अनहु इसका जी कौन बताएगा, अनहु का मुअन्नस, अनहु का मुअन्नस कौन बताएगा जल्दी से जी। अनहा, अनहा जी, अच्छा जी ये टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या इसको आप पीडीएफ्स आती हैं तो ये लाजमी याद करना है, ये वही चीजें हैं बार बार मतलब इकट्ठा इनको कर दिया गया है। इसमें आपने एक इजाफा करना है, आखिर पे लहा पहले टेबल में, दूसरे में मिनहा यानी औरत के लिए आपने करना है, और अनहा ये लाजमी करना है, अगर है तो ठीक, नहीं तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ये मेरी नीचे वो बार आ रही है,
نہیں ہے اس میں. تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یاد رہے گا جی, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ, اور یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے, اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ نے. اور آخر پہ مؤنث کا آپ نے لازمی جوڑنا ہے. تو امید ہے آپ انشاءاللہ یہ کر لیں گے. جی تو یہ 3 لئے لفظ سیکھے ہم نے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. لی من اور ان, لی من اور ان. لی کا مطلب لیے, من سے, اور ان سے. تو یہ 3 لفظ ہیں. لی کس کو کہاں سے یاد رکھیں گے؟ الحمدللہ سے. من کہاں سے یاد رکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان سے. ان کہاں سے یاد رکھیں گے؟ رضی اللہ عنہ. اسی طرح رضی اللہ عنہا بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے. لہم, جلدی سے کوئی بتائے گا جی, ہینڈ ریز کر کے جی. لہم, ان سب کے لیے. ان سب کے لیے. ہینڈ ریز کریں جی. منا, جی محمد ارسلان. ہم میں سے. منا, ہم سب میں سے. جی. عنکم, تم سب سے. جی جزاک اللہ, تم سب سے. تو یہ انشاءاللہ نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں جی. آج کا کیا ہے, تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ سے علم کی بھیک مانگی ہے. تو اب ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے بھیک کے انداز میں مانگتے ہوں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ, پہلے بھی مانگتے ہوں گے, اور تو اب اس میں زیادہ ہماری جو ہے وہ آجزی آنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ بھیک کے انداز میں مانگیں گے. چونکہ ہم اب سوچ کے سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, تو اب ہم بائی چانس سے بائی چوائس کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی بھی دے, اور ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ہمیں وہ جو ہے اس کا عطا فرمائے وہ اس طریقے سے مانگنے کی. تو کیا ہے جی, رب زدنی علما, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مطلب سکھائی تھی جب قرآن مجید مطلب وہی شروع میں نازل ہوئی تھی. تو اس وقت یہ دعا بتائی گئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رب زدنی, اے ہمارے رب, زدنی زیادہ کر مجھے, علم میں. تو یہ ایک بڑی اچھی دعا ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے. تو اس کو ہم سیکھیں گے, یہ ہمارے لیے یہ سمجھنے کی ایک تحفہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی, تو اس میں بڑی اس کی ہوگی اہمیت ہے ہمارے لیے. تو اس کو ہم پڑھیں گے. اس کو پڑھنے کے لیے ہم یاد رکھ سکتے ہیں, ویسے اس کا ایک ٹپ ہے کہ جب ہم آیت الکرسی تو ہم لوگ پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد, نہیں پڑھتے تو ہمیں پڑھنا چاہیے, اس کی فضیلت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ. جب وہاں پہ علم بھی آتے ہیں تو آپ یاد کرنے کے لیے میں ایک ہنٹ آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ کو یاد آ جائے گا یہاں پہ علم کی بات ہو رہی ہے. تو ہم رب زدنی علما بھی پڑھ لیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نافع علم دے گا, اور مقبول جو ہے وہ عمل عطا فرمائے گا. تو اس سبق کے اختتام پر ہم نے 57 نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں, ٹوٹل 5 اسباق کو ملا کر. تو قرآن مجید میں یہ تقریباً 20,000 کے قریب, یعنی 19,471 بار ہیں. تو الحمدللہ کی کتنی خوشی کی بات ہے جب ہم قرآن مجید آپ کھول کے دیکھیں گے یا نماز پڑھ رہے ہوں گے, تو یہ الفاظ جب ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ ہمیں آتے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آ رہے ہوں گے. تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضا حاصل ہو رہی ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اس طریقے سے, جس طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے, سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 7 ہوم ورک نہیں بھولنے, اپنے انتخاب کو نہیں بھولنا, اپنے لیے دعا کرنی ہے رب زدنی علما, اور اپنے دوستوں کے لیے بھی. یہ مانی شیٹ ہے, یہ آپ اس کو بھی پرنٹ نکلوا کے, یا آپ پاس ہے تو اس کو ساتھ ساتھ استعمال کریں. ٹیچر بنیے جی. سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود اچھا سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ